تو سوال یہ ہے، جب حضور فرماتے ہیں پوری روئے زمین پاک ہے، تو تم پاکستان کا نام رکھ کے صرف ایک زمین کے حصے کو یہ کہتے ہو کہ زمین کا اتنا حصہ پاک ہے، یہ پاک سرزمین ہے۔ بارڈر کی ایک طرف اگرچہ زمین ساتھ ملی ہوئی ہے، صرف بیچ میں ایک دیوار ہے، آڑ ہے، اس طرف کے حصے کو پاکستان کہا جاتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہی ہریالی، وہی سرزمین، وہی نہ زمین میں فرق ہے، لیکن اس کو پاکستان نہیں کہا جاتا، اس کو پاک سرزمین نہیں کہا جاتا۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا؟ تو اس فرمان کا مطلب یہ ہے، جس طرح میرے آقا فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین کے کسی بھی چپے پہ بندہ سجدہ کرے تو وہ نماز بن جائے، اس لحاظ سے پوری روئے زمین مسجد ہے۔ اور ایک وہ مسجد ہے جو گاؤں کا ایک چودھری ایک کنال زمین وقف کر کے یہ کہہ دے میں نے زمین کے اتنے حصے کو مسجد بنایا، اب وہ اللہ کے دربار میں اس چودھری کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی ویلیو ہے۔ پہلے وہ ٹکڑا عام تھا وہ ٹکڑا، اب اتنا خاص بن گیا کہ اس کی طرف کوئی قدم اٹھا کے آئے تو اللہ ہر قدم پہ نیکیاں دیتا ہے۔ زمین کا وہ حصہ پہلے عام تھا، بندہ نماز گھر پڑھے وہ بھی نماز ہے، لیکن وہ ایک نماز ہے۔ چلتے چلتے جب زمین کے اس حصے پہ آ جائے جس کو رب نے مسجد نہیں کیا بلکہ ایک چودھری کے لفظ سے کہ میں نے اس کو مسجد بنا دیا، اللہ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہاری زبان کے نکلے ہوئے الفاظ بھی میری بارگاہ میں قبول ہیں، اب یہاں کوئی آ کے سجدہ کرے تو اللہ ایک نماز پہ 27 نمازوں کا ثواب دیتا۔ اب ذرا سوچو، پوری روئے زمین پاک ہے، یہ جواب ہے اس کا کہ زمین کے ایک حصے کو پاکستان کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں پوری روئے زمین پاک ہے، لیکن 500 علماء نے جب مل کر یہ آواز اٹھائی کہ ہم اتنے ملک کو ہم پاکستان قرار دیتے ہیں، جب ایک چودھری کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی رب کے دربار میں ویلیو ہے کہ پوری روئے زمین مسجد ہو، اس پہ سجدہ کریں تو عبادت بن جائے، لیکن اس کی بنائی ہوئی مسجد پہ 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہ ساری زمین سے وہ حصہ الگ ہو جاتا ہے، تو جس ملک کے جس ٹکڑے کو، زمین کے جس حصے کو 500 علماء نے مل کے پاک سرزمین قرار دیا ہو تو ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بھی ویلیو ہے۔ پوری زمین پاک ہے، لیکن اس زمین کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین پہ مکہ اور مدینہ کے بعد اس ملک کو اللہ نے انفرادی حیثیت عطا فرما دی ہے۔ لہذا آج کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ، ہماری نوجوان نسل کو یہ باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس وقت جو آواز اٹھائی تھی نظریہ پاکستان کی، اس لحاظ سے بھی ملک کے یہ حالات دکھا کر کہ دیکھو یہ حالات ہمارے کیا ہیں، کتنی مہنگائی ہے، کتنے فتنے ہیں، کتنی افراتفری ہے، ملک کی صورتحال کیا ہے، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جن سے ہم جدا ہوئے، دیکھو وہ کتنے امن میں ہیں، ادھر اتنی مہنگائی نہیں، بے روزگاری نہیں، وہاں یہ صورتحال نہیں، وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ خوشحال ہیں، اور ہم الگ ملک ہو کر بھی، ہمارے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو کر بھی، ہم جس نظریے پہ الگ ہوئے تھے دیکھو ہم خوشحال نہیں، ہم کتنے فتنوں کا ہمیں جو ہے وہ سامنا ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ اس وقت جو ہمارے بزرگوں نے جس نظریے کی بنیاد پہ الگ ملک لیا تھا وہ نظریہ ان کا غلط تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ یعنی یہ چیزیں دکھا کر آج اسلاف کے اس نظریے پہ، نظریہ پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے، تو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہو،
مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک نہیں کاٹا جاتا، کہ ناک تو بنایا ہے سانس لینے کے لیے، یہ نہیں، یہ مقصد ہے ناک کے بنانے کا، اور مکھی اس کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ مکھی اڑائی جاتی ہے، نہ کہ پورے کا پورا ناک ہی بندہ ختم کر دے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد قرآن و سنت سے ثابت مقصد ہے، اور وہ مقصد پاک ہے۔ اب اس پہ جو گندگی آ گئی، جنہوں لوگوں نے گند ڈالا، چاہیے یہ کہ وہ گند دور کیا جائے، نہ کہ اس ملک کو ختم کرنے کی باتیں کی جائیں۔ لہذا اس ملک کو ختم کرنے کی باتیں ایسے ہی ہے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں بلکہ ناک ہی کاٹا جائے، یہ اس کے مترادف ہے۔ لہذا یہ جو نظام ہے، یہ ہمارے اسلاف نے جس بنیاد پہ یہ ملک لیا تھا، اگر وہ نظریہ بھی باقی رہتا تو آج ہمیں یہ حالت دیکھنی نہ پڑتی۔ وجہ یہ ہے قرآن کو چھوڑا گیا، نبی کے فرمان کو چھوڑا گیا، غیروں کی غلامی کی گئی، جس کی بنیاد پہ آج ہمیں یہ حالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ حضرات